روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک بہترین مثال امت کو سمجھائی ہے. اللہ کرے یہ مثال ہماری سمجھ میں آ جائے, ہم ان لوگوں کو اپنا محسن سمجھیں, ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہیں. آپ نے فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والقائم وفیہ, کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی حدود پر عمل کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کشتی میں ایک حصہ نچلا ہوتا ہے, ایک چھت, اور اس کے اوپر ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے کشتی کرائے پر لی, اب آپس میں انہوں نے قرآن اندازی کی, اور کچھ لوگ نیچے والے حصے میں بیٹھ گئے سفر کے لیے, کچھ لوگ اوپر والے حصے میں بیٹھ گئے. اب جو پانی وغیرہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ اوپر والے حصے میں تھی, تو جب نیچے والوں کو ضرورت پڑتی تو یہ اوپر جاتے اور وہاں سے پانی پیتے, اپنے مطلب کی چیز اٹھاتے, پھر نیچے آ جاتے. تو انہی میں سے ان کے جو نیچے لوگ تھے, کسی بیوقوف دوست نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے, بار بار جاتے ہیں اوپر کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ پانی تو ہمارے نیچے ہے, ایک تختہ نکالنے کی دیر ہے, تختہ نکالیں گے اور پانی ہمیں میسر آ جائے گا, اوپر کے لوگ بھی تکلیف سے بچ جائیں گے, ہم بھی تکلیف سے بچ جائیں گے, پانی ہمیں آسانی سے مل جائے گا. اور وہ جو ساتھ تھے وہ بھی سارے بیوقوف تھے, انہوں نے بھی کہا ہاں یہ مثال ہے برے دوست کی, جو اس کو کہتا ہے کہ ایک تختہ نکال لو کیا ہو جائے گا, ہمیں پانی بھی مل جائے گا, لوگ بھی ٹینشن سے بچ جائیں گے. آپ نے فرمایا وہ اوپر والے جلدی جلدی اترے, انہوں نے ان کو کہا کہ اس سے تختہ نہیں نکالنا, اگر تم نے تختہ نکالا تم بھی غرق ہو جاؤ گے, ہم بھی غرق ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہ روکتے تو نیچے والے بھی غرق ہوتے, اوپر والے بھی غرق ہوتے, اور اگر انہوں نے روک لیا تو نیچے والے بھی نجات حاصل کر لیں گے, اوپر والے بھی نجات حاصل کر لیں گے. یہ جو برائیوں سے روکنے والے ہیں یہ وہی اوپر کی چھت والے لوگ ہیں جو برائی کرنے والوں کو کہتے ہیں بھائی یہ تختہ کشتی سے نہ نکالو, اللہ کی نافرمانی مت کرو, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, والدین کی نافرمانی مت کرو, لوگوں کو دھوکہ مت دو, ملاوٹ مت کرو, معاشرے کے آداب کا خیال کرو, شریعت کے آداب کا خیال کرو, اللہ کے احکام پر عمل کرو. اگر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر یہی ہوگا کہ تختہ نکلے گا, نیچے والے بھی غرق ہوں گے, اوپر والے بھی غرق ہوں گے. تو اس لیے ان لوگوں کی, اس محنت کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے, اس میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے. یہ جو تبلیغی جماعت کے حضرات پھرتے رہتے ہیں گلی گلی, گھر گھر, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کیا پڑی ہے ان کو, کون سا ان کو کوئی پیسہ ملتا ہے, اپنا پیسہ لگاتے ہیں, اپنی جان لگاتے ہیں, اپنا وقت لگاتے ہیں. اتنے تو وہ بھی نہیں ہے نا, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی کوئی زندگی کی مصروفیات ہیں, کوئی پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, پھر رہے گلیوں میں, لوگوں کو بلا رہے ہیں بھائی نماز پڑھ لو. آپ اگر نماز پڑھ لیں گے ان کو کیا مل جائے گا؟ ایسے لوگ معاشرے کا, قوم کا, امت کا اثاثہ ہوا کرتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان کی قدر کا پتہ نہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو انسان جتنا جوڑ سکے, مسجد سے, مدرسے سے, تبلیغ سے, دین کی کسی محنت سے, کسی کام سے, حکمت کے ساتھ, جس انداز سے اس جماعت نے کام کیا ہے, جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی ہے, انسان دیکھ کر آپ اعداد و شمار جمع کریں. دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے اس وقت کی تبلیغی جماعت, سب سے بڑی, پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے جس نے انقلاب پیدا کیا اس دنیا کے اندر. دنیا کا کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں یہ لوگ نہیں پہنچے. تو اس لیے ان کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کام سے, اس محنت سے جڑا جائے. یہ جو ابھی تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے شروع ہو رہا ہے. اس اجتماع میں یہی بات کی جاتی ہے کہ بھائی امر بالمعروف کرو, نہیں عن المنکر کرو, لوگوں کو اچھائی کا حکم دو, برائیوں سے روکو. تو اس کے اندر بھی میری درخواست ہے کہ ضرور اس میں شرکت کریں. اس سے آگے جو آگے تشکیلیں کی جاتی ہیں, جماعتیں نکلتی ہیں, اس کے اندر شامل ہوں, کچھ نہ کچھ حصہ
اپنا اس کے اندر شامل کریں، تاکہ ان لوگوں کی طرح جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ میں نے تو یہ کام کیا تھا، میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، کم از کم یہ جواب اللہ کو دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان